شادی مبارک۔ مکے سے جب کسی تجارتی قافلے کے دور کسی شہر طرف روانہ ہونے کے دن آتے تو پوری بستی میں تیاریاں شروع ہو جاتی۔ تجارتی منڈی کے اس شہر میں سبھی شہر والوں کی اس قافلے میں دلچسپی ہوتی۔ کہنے کو تجارتی قافلے میں صرف گنے چنے لوگ جاتے، مگر سامان سے لدے جانے والے اونٹوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی۔ اونٹوں کے کجاووں میں کئی طرح کے سامان ہوتے، چمڑے کے پارچہ جات اور تیل کے بھرے پیپے تو مقامی صنعت تھے۔ خوشبوؤں کی بوتلیں، خشک دالیں، چاول، رنگلے ریشمی کپڑوں کے تھان یمن سے ادھر پہنچے ہوئے ہوتے۔ خوش ذائقہ کھانوں کے مسالے، الائچی، سونف، زیرہ، کالی مرچ اور سلائی کے دھاگے، سینے کی سوئیاں، روئی کے بنڈل، ململ اور سوتی کپڑا یمن کی راہ سے ہندوستان سے ادھر آیا ہوتا۔ تجارتی سفر میں نکلنے والوں کو مہینوں کے لیے اپنے شہر سے دور جانا ہوتا تھا۔ گرمیوں کے شروع میں تجارتی سفر شام کی طرف نکلتے تھے۔ شام کے سرحدی شہر بصرہ کی منڈی تک پہنچتے پہنچتے اونٹوں پہ چل کے انہیں مہینہ سوا مہینہ لگ جاتا تھا۔ اتنا ہی وقت واپسی کا ہوتا۔ وہاں جو قیام ہوتا وہ الگ۔ 2.5-3 مہینوں کے لیے بستی پہلے سے تیاری میں جٹ جاتی۔ تجارتی سفر کے قافلے میں اونٹوں پہ لدا سامان صرف ساتھ جانے والے تاجروں کا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں شہر بھر کے لوگوں کے خواب بھرے ہوتے تھے۔ اپنا اپنا سامان لوگ قافلے والوں کو دوسرے شہر میں منافع میں بیچنے کے لیے دے دیتے تھے۔ سامان لے جانے والوں کا ہر سودے پہ اپنا الگ معاوضہ تھا۔ لوگ صرف سامان بھجوانے میں ہی دلچسپی نہ لیتے تھے، دوسرے شہر سے سامان منگوانے کا بھی انہیں اشتیاق تھا، جو اس بستی میں ناپید ہوتا۔ ہر کوئی جو سامان بھیجتا یا منگوانے میں دلچسپی رکھتا، اسے قافلے میں ایسے شخص کی تلاش ہوتی جو ایماندار ہو اور امانتوں کا رکھوالا امین ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا، پورا تولتا ہو، ملاوٹ نہ کرتا، بدنیت نہ ہو، چاق و چوبند ہو، تلخ کلام نہ ہو، شیریں زبان ہو، خوش گفتار ہو، ایسا شخص جو ان کے مال و اسباب کی خرید و فروخت میں ان سے دھوکہ نہ کرے، اپنے اچھے اخلاق کی بدولت ان کے اسباب کو بہتر دام پہ بیچے، زیادہ نفع کمائے اور کمائے ہوئے نفع میں ڈنڈی نہ مارے۔ گھر گھر میں شام کی طرف نکلنے والے تجارتی قافلے کی تیاریاں تھیں۔ کس کے کتنے اونٹ جا رہے ہیں، کیا کیا ان میں لدا ہوگا، کون کون جا رہا ہے، کون کون بھیج رہا ہے، ساری بستی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ انہی دنوں بنو ہاشم کے 55 سالہ سردار ابو طالب کے کان میں خبر پڑی کہ مکے کی معزز رئیسہ قریشی خاتون سیدہ خدیجہ کے زیادہ تر اونٹ اس قافلے میں ہوں گے۔ سیدہ خدیجہ قریشی کے قبیلے بنو اسد سے تھیں۔ اس لحاظ سے سیدہ خدیجہ اور سردار ابو طالب دونوں کے پردادا آپس میں بھائی اور قریش کے معروف بزرگ قصی کے بیٹے تھے۔ سردار ابو طالب کو ملنے والی خبر سے اس لیے بھی دلچسپی زیادہ تھی کہ سردار نے سنا تھا کہ سیدہ خدیجہ کی خواہش ہے کہ کسی طرح سردار ابو طالب کا 25 سالہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اس کے اونٹوں کا سامان بصرہ لے جانے پہ رضامند ہو جائے، جو پوری بستی میں سب سے امانت دار، راست گو اور خوش اخلاق جوان کے طور پہ تسلیم شدہ ہے۔ بستی میں لوگ انہیں ان کے نام کی بجائے امین اور صادق کے لقب سے بلاتے تھے۔ کسی بھی تجارتی سفر میں ان کی اپنے لیے شمولیت ہر تاجر کے لیے اطمینان کا باعث ہوتی تھی۔ سردار ابو طالب نے سنا کہ سیدہ خدیجہ اپنی طرف سے بھیجے جانے والے آدمی کو ایک سفر میں 2 اونٹ کا معاوضہ دیتی۔ وہ چاہتے تھے کہ معاوضہ کچھ زیادہ ہو اور سفر کے لیے ان کا بھتیجا بھی رضامند ہو جائے۔ اگرچہ دل ہی دل میں اپنے بھتیجے کے لیے بصرہ کی طرف کے سفر سے وہ ہچکچاتے بھی تھے، کیونکہ انہیں 13 سال پہلے بصرہ کے راہب بحیرہ کی کئی باتیں یاد تھیں، لیکن گھریلو معاملات کی سلاست روی اور اپنے بھتیجے کے اچھے خوشحال مستقبل کے لیے انہیں وسائل کی بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے پہلے تو اپنے بھتیجے سے بات کی، انہیں سفر کے لیے آمادہ پایا تو سیدہ خدیجہ کی طرف گئے۔ سیدہ خدیجہ نے بہت تپاک اور احترام سے 55 سالہ دراز قد خوش خصال باوقار سردار کا استقبال کیا۔
اور بتایا کہ وہ خواہش مند ہے کہ سردار کا زیر کفیل جوان بھتیجا اس کے سامان سے لدے اونٹ مزاربت پہ بصرہ لے جائے۔ سردار نے حامی بھر لی اور زیر لبی بولا، معاوضے میں 2 اونٹوں کا سنا ہے، میرے بھتیجے امین کے لیے یہ معاوضہ زیادہ ہونا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ سردار کی بات سن کر مسکرائیں اور بولیں، سردار آپ کسی کے لیے بھی حکم کرتے تو میں معاوضہ بڑھا دیتے، یہ تو آپ اس بستی کی شان الامین کے لیے فرما رہے، ان کا معاوضہ دوسروں سے 2 گنا ہوگا، بس آپ انہیں راضی کر لیں۔ سردار خوش ہوئے اور بولے، وہ راضی ہیں۔ سیدہ کے چہرے پہ خوشیاں امڑ آئیں، خوشی سے وہ نہال ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ایک خاص غلام میسرہ طلب کیا اور سردار کی خدمت میں اسے پیش کرتے ہوئے بولیں، سردار سفر میں یہ آپ کے بھتیجے کا خدمت گار ہوگا، ان کا ہر حکم مانے گا، ان کے لیے ہر طرح کی آسانی کرے گا۔ سردار ابو طالب خوش ہوئے اور دعا دے کر چلے آئے۔ قافلہ تیار ہو گیا اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیدہ کا غلام میسرہ، جسے سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم ملا ہوا تھا، وہ پورے سفر میں حیرت انگیز خوشی سے اچھل رہا تھا کہ سید البشر الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزرے سفر میں قدرت کی طرف سے اس کے لیے قدم قدم پہ کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ راہ میں جو اجنبی ملتا وہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا۔ گرم موسم میں صحرا میں دھوپ کی حدت محسوس نہ ہوتی۔ میسرہ نے غور کیا، ایک ٹھنڈے بادل کی ٹکڑی گرم دھوپ میں سائبان بنی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی۔ وہ جو انہیں آسانیاں دینے کا حکم لے کے نکلا تھا، انہی کی طفیل آسانیوں میں سفر کرتا رہا۔ بصرہ پہنچے تو قافلے کا پڑاؤ پھر وہیں تھا، 13 سال پرانی جگہ پہ، شہر کے باہر بنے قدیمی گرجے کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے۔ یہ وہی درخت تھا جس کے نیچے کبھی سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے تایا ابو طالب کے ساتھ آئے تھے، اور اس گرجے میں اس وقت بحیرہ راہب رہا کرتا تھا۔ اب اس گرجے کا راہب نستورہ تھا۔ میسرہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے نیچے چھوڑ کے نستورہ کے پاس گیا تو نستورہ نے لپک کے میسرہ کا بازو پکڑ لیا اور آنکھیں پھاڑ کے اشتیاق اور ادب سے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اس درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تو نستورہ کہنے لگا، اس درخت کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ کوئی نبی ہے۔ میسرہ کے لیے وہ تجارتی سفر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حیرتوں کا سفر تھا، برکتوں کا وسیلہ تھا، انکشافات کا بہانہ تھا، تجارتی نفع بھی دگنا ہوا، دل و دماغ آسودگیوں سے بھر گیا۔ بارش برے بادلوں کے آگے آگے ٹھنڈی ہوائیں جیسے خوشخبری سنانے کے لیے مچلتی آتی ہیں، ایسے ہی قافلے کے مکہ پہنچنے سے پہلے خوشبوؤں کے واپس پلٹ آنے کی خبر مکہ پہنچ گئی۔ مکہ کے لوگ اپنے اپنے قرابت داروں کے انتظار میں دروازوں پہ لٹک گئے۔ مکہ کی خوشبخت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے 2 منزلہ پروقار اونچے گھر کی بالکونی میں مغرب میں ڈوبتے سورج کے رخ پہ کھڑی اپنے نصیبوں میں طلوع ہونے والے مہتاب کی راہ تکنے لگی۔ انہیں قافلے کی آمد اور اپنے اندازے سے کہیں زیادہ ہونے والے منافع کے علاوہ بھیجے گئے کزن پہ بیتی ہوئی حیرتوں کی کچھ خبر مل چکی تھی۔ قافلہ مکہ پہنچ چکا تھا۔ میسرہ احترام میں مکہ کے مضاف برازران میں رک گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ میں داخل ہوں۔ قافلے کے تجارتی اونٹ مکہ کی منڈی میں جمع ہو رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پہ آہستہ آہستہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ شام کا سمے تھا۔ مکہ کی پہاڑیوں کی اوٹ میں سورج غروب ہونے کے لیے ادب سے جھک رہا تھا اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کائنات کا دل
اجالے کا محور و مرکز سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ ہولے ہولے قدم بڑھا رہا تھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت سے دور ہی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ ڈوبتے سورج کی ترچھی دھوپ میں کوئی کرن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ نہ پڑ رہی تھی۔ چہرہ پر نور پھر بھی طلوع ہوتے سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے سر کے اوپر دھوپ کے رخ میں دو بڑے پرندے اپنے پر پھیلائے سایہ کیے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ سیدہ نے اپنے ساتھ کھڑی اپنی سہیلی نفیسہ کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑا اور ہاتھ کے اشارے سے ادھر متوجہ کیا جدھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عقابوں کے سائے میں اونٹ پہ بیٹھے آ رہے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سہیلی نفیسہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کے اٹھتے ایک ایک قدم کو دیکھا۔ لمحہ لمحہ وہ قریب آتے جاتے، ان کے چہرے پہ مہینوں کی گرم دھوپ اور صحرا کی بھسم کر دینے والی گرمی کا کوئی اثر نہ تھا۔ چہرہ شام کے سائے میں صبح کے ابھرتے سورج جیسا شفاف اور بے داغ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے دروازے پہ پہنچ گئے تو سیدہ لپک کے نیچے پہنچی، آئے ہوئے کزن کی خاطر مدارت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھکی آنکھوں سے دھیرے دھیرے نکھرے لفظوں میں ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ مختصراً سفر کا احوال سنایا، مال و اسباب کا ذکر کیا، اندازے سے کئی گنا زیادہ ملے منافع کی بات کی اور اجازت لے کر پلٹ گئے۔ سیدہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے سن کے جیسے پتھر کی مورتی بن گئی، دیر تک مبہوت ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ سیدہ کی سہیلی نفیسہ بھی چھت سے اتر کے ان کے پاس آئی کھڑی تھی۔ اس بار اس نے ان کا کندھا ہلایا اور مسکرا کے پوچھا، کیا ہوا؟ سیدہ 40 سال کی باوقار، با اختیار، با ہمت اور خوبرو خاتون تھی۔ 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھیں۔ پہلی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی، جس سے 2 لڑکے حالہ اور ہند ہوئے۔ پہلے خاوند کی وفات کے بعد دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی، جس سے ایک لڑکی ہند ہوئی۔ دوسرے خاوند کی وفات کو بھی کچھ عرصہ ہو چکا تھا۔ مکہ کے کئی رئیس انہیں شادی کا پیغام بھیج چکے تھے، انہوں نے حامی نہ بھری تھی، مگر لگتا تھا اس لمحے جیسے وہ کسی فیصلے پہ پہنچنے والی۔ رات کو ان کا غلام میسرہ بھی پہنچ گیا۔ میسرہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جو حیران کن باتیں دیکھیں کہہ دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروت، محبت، خلوص، سچائی، دیانت، امانت اور حسن اخلاق کی باتیں کی۔ مہینوں کے لمبے سفر میں کسی ہم سفر کے بارے میں کون سی بات چھپی رہتی؟ سب باتیں ظاہر ہو گئیں۔ دھوپ میں بادلوں کی چھت، درخت کی ٹہنیوں کا ادب سے سایہ کے لیے سرکنا اور نستورہ کے کہے لفظ بھی اس نے سب بتا دیے۔ سیدہ تو پہلے ہی اپنی آنکھوں میں ستارے چمکائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچ رہی تھی۔ میسرہ کی باتیں سن کے بھاگی اپنے چچا زاد عالم دانا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ممکن ہے انہوں نے ورقہ کی بہن ام قتیلہ سے بھی کوئی بات کی ہو، جو 26 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے ماتھے پہ الوہی نور دیکھ کے ان کی شادی کے دن ان سے شادی کا مطالبہ کر بیٹھی تھی۔ ام قتیلہ نے بھی سرمدی نور کا قصہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل ہی سے سنا ہوگا۔ ورقہ بن نوفل سیدہ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور تلاش حق میں انہوں نے نہ صرف کئی لمبے سفر کیے تھے بلکہ قدیم مقدس مخطوطوں کی تحریروں سے بھی آشنا تھے۔ انہوں نے سچائی کی تلاش کے اپنے سفر میں اپنا مذہب بھی بدل لیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے بہترین مذہب عیسائیت پہ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام بشارتوں اور خوشخبریوں سے آگاہ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئیں ان کے پاس۔ انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ باتیں سنیں
تو کچھ لمحے ادب میں خاموش ہو گئے، پھر اٹل فیصلہ کن انداز میں دانے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھا کے بولے، خدیجہ، اگر جو کچھ تم کہہ رہی ہو ویسے ہی ہے تو وہ شخص اس قوم کا نبی ہے، اس جہان کا، سارے جہانوں کا ہونے والا نجات دہندہ ہے۔ ورقہ بن نوفل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت ایک قصیدہ لکھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، جس کے کچھ اشعار یوں ہیں: اے خدیجہ، تم سے بار بار نبی کے اوصاف سن کے مجھے ان کے ظہور کا شدت سے انتظار ہے۔ مجھ کو امید ہے کہ مکہ یا طائف سے تیرے قول کے مطابق ضرور اس نبی کا خروج دیکھوں گا۔ گوشہ نشین عالم کا جو قول تم نے بتایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں دیر یا غلطی ہو۔ وہ خبر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب ہم میں سردار ہوں گے، اور جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ اسے مغلوب کریں گے، اور تمام شہروں میں نور ظاہر ہوگا اور لوگ اس نور کے ساتھ حق اور راستی اختیار کریں گے۔ جو ان سے مقابلہ کرے گا نقصان اٹھائے گا، جو راستی سے پیش آئے گا آسائش ملے گی اسے۔ کاش میں اس وقت موجود رہوں، اور میں سب سے زیادہ ان کی پیروی کرنے والا ہوں گا۔ میں اس دین میں داخل ہوں جس کو قریش برا سمجھیں اور شور و غل مچائیں۔ اگر مر گیا میں تو جو شخص جوان ہے ان قریب ان کا خروج دیکھے گا۔ ابن ہشام۔ شاید سیدہ نے اپنے بزرگ چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی ہو۔ بہرحال سیدہ نے اگلے دن ہی اپنی سہیلی نفیسہ سے کچھ نہ چھپایا۔ نفیسہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اس تجارتی سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ دگنے منافع سے بھی دگنا نفع ملا تھا۔ 4 اونٹوں کی بجائے 8 اونٹ ملے تھے۔ ایک اونٹ اس زمانے میں 400 درہم کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ ان دنوں 3000 سے اوپر درہم کا منافع ایک سفر میں کافی معقول سمجھا جاتا تھا۔ نفیسہ بنت منیہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جوان ہیں، خوبرو ہیں، کون سی بات آپ کو شادی سے منع کرتی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، وسائل ہو گئے تو شادی کر لوں گا۔ نفیسہ بولی، اگر وسائل کا مسئلہ نہ رہے تو پھر سوچیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کچھ کہہ دینے کا سوچ کے شرمانے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ نفیسہ پھر بولی، میری سہیلی سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا رائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرانی سے نفیسہ کی طرف نگاہ کی، جیسے پوچھ رہی ہوں ان کا ذکر کیوں لے؟ نفیسہ اس بار دل کھول کے مسکرائی اور ذیل لبی پوچھنے لگی، آپ خدیجہ سے شادی کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کچھ نہ بولے، پھر خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے، خدیجہ مجھ سے کیوں شادی کریں گی؟ نفیسہ مسکرائی اور بولی، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اپنی بات کہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروقار آنکھیں حیا سے کپ کپائیں، کن پٹی پہ سرخی کی ایک لہر آئی، بند ہونٹ ایک لمحے کو ہلے اور آواز آئی، جہاں تک میرا تعلق ہے میں راضی ہوں۔ نفیسہ خوشی سے جیسے 2 ہاتھ زمین سے اٹھ گئی، بھاگی سیدہ کے پاس آئی اور مسکرا کے انہیں اپنے بازوؤں میں لپیٹ کے خوشخبری سنانے لگی۔ سیدہ کے گھر کے در و دیوار مسکرانے لگے۔ بات بزرگوں تک پہنچ گئی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد فوت ہو چکے تھے، ان کے چچا عمر بن اسد تک بات پہنچائی گئی۔ سیدہ کے بھائی عوام کی شادی انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی پھوپھی صفیہ سے ہوئی تھی۔ صفیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر چچا حمزہ کی ماں جائی بہن تھی۔ صفیہ سے حمزہ اور حمزہ سے بات سردار ابو طالب تک پہنچ گئی۔
سردار نے حمزہ کو ہی رشتے کے لیے باقاعدہ پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ بات پکی ہو گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سردار ابو طالب اپنے قبیلے بنو ہاشم کی بارات لے کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہا بنائے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ سیدہ کے چچا نے 500 درہم حق مہر پہ سیدہ خدیجہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعہ دیا۔ نکاح کا خطبہ سردار ابو طالب نے پڑھایا۔ نکاح کے خطبے کے بول یوں تھے جو سیدنا ابو طالب نے پڑھے: اما بعد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے ایک ایسے نوجوان ہیں کہ شرف، رفت، فضیلت اور عقل میں اگر کسی کا موازنہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلیل المال ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک ایسی عرایت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح کی طرف راغب ہے، اور اسی طرح خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے مائل ہے۔ شام کے سفر سے واپسی پہ 2 مہینے اور 25 دن بعد یہ مبارک شادی کا دن تھا۔ شادی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اپنے تایا سردار ابو طالب کا گھر چھوڑ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متمول شاندار گھر میں رہنے لگے۔